बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज असद वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा और इस साल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके लिए मुमकिन हो सकती हैं, कब आपको तरक्की मिल सकती है, मंगनी शादी कब आपको करनी चाहिए या प्यार मोहब्बत के मामलात कब आपके बेहतर हो सकते हैं, कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें आपको माली मामलात के हवाले से एहतियात की ज़रूरत है, कौन से दिन ऐसे हैं जिसमें आपको मकबूलियत मिल सकती है या कबूलियत मिल सकती है, और कौन से दिन आपके लिए शर्फ़ याफ्ता हैं और कौन से दिन आपको एहतियात करनी होगी, कौन सी तारीख़ें मंगनी शादी जॉब या कौन से दिन आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं और कौन से दिन आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। साल 2025 कैसा रहेगा बुर्ज असद वालों के लिए। तो नाज़रीन, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो उनके लिए ये है कि वो मीम या एम का हरफ के नाम से जिनका आगाज़ होता है और 22 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक के जो दरमियान के अंदर 22 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के दरमियान जो लोग पैदा होने वाले लोग होते हैं वो बुर्ज असद वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम बुर्ज असद वालों के माली मामलात के हवाले से बात करेंगे। तो आपके जो साल का आगाज़ बड़ा बेहतरीन हो रहा है, तो इस साल के अंदर जो आपके माली मामलात हैं आपके बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और आपको बेहतर तौर पर फ़ायदे या बेहतर मुनाफे इस साल के अंदर मिल सकेंगे। और साल का आगाज़ बड़ा नेक हो रहा है, लेकिन इस साल के ये इब्तदाई जो दिन होंगे वो प्लानिंग के हवाले से बड़े बेहतरीन रहेंगे, लेकिन साल के अंदर चंद दिन ऐसे हो सकते हैं जो आपको एहतियात तलब होंगे और साल के चंद दिन ऐसे होंगे जो कि थोड़े बहुत मुश्किल हो सकते हैं। साल के इब्तदा के अंदर चंद दिन हैं क्योंकि जो सतारा अतारद है उसमें वबाल याफ्ता है 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक। इस दौरान आप कोई भी बड़ी डील ना करें और माली मामलात के हवाले से जो फ़ैसले हैं बड़ी एहतियात करें। कोई भी बड़ी ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है या कोई अगर नया काम किसी नए काम की इब्तिदा करना चाहते हैं तो उसमें आप फ़िलहाल ठहर जाएं। और 27 फरवरी से लेकर 27 मार्च का वक्त ये भी थोड़ा बहुत एहतियात तलब है। आप इन तारीख़ों में थोड़ी बहुत एहतियात करें। और जो आपकी शर्फ़ याफ्ता वक्त है जिस दौरान आप बिला झिझक कोई भी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं या जब आपको बेहतर तौर पर फ़ायदा माली तौर पर हासिल हो सकता है, क्योंकि उसमें 17 अतारत जो है वो आपके ज़ायचे में शर्फ़ याफ्ता आ गया है। तो 6 जून से लेकर 22 जून का वक्त ये आपको बड़ा शर्फ़ याफ्ता वक्त है। इस दौरान अगर आप कोई भी बड़ी डील करते हैं तो उसमें इंशाल्लाह कामयाबी के इम्कानात होंगे। और उसके बाद नाज़रीन, जो दूसरा बेहतरीन वक्त है वो 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर का वक्त है। ये नाज़रीन शर्फ़ याफ्ता वक्त है। ये साल के 2 आपके लिए ऐसे वक्त हैं जिसमें आप बुलंदियों पर जा सकते हैं किसी भी माली मामलात के हवाले से। और साल की चंद तारीख़ें ऐसी हैं जिसमें 17 अतारद दर मुश्तरी है और उसकी नेक नज़रात आपके बुर्ज असद पर पड़ रही हैं। तो उस दौरान आप कोई भी बड़ी डील कर सकते हैं या आपको कोई बेहतर फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर आपका कोई रुके हुए काम है तो कोशिश करें कि वो उन तारीख़ों के अंदर करें। जो 17 अतारद और 17 मुश्तरी की नेक नज़रात जो बुर्ज असद पर पड़ रही हैं उसमें नाज़रीन फरवरी की 3 और 4 तारीख़ें हैं और मई की 5 और 6 ये नेक तारीख़ें हैं। और उसके बाद नाज़रीन 8 और 9 जून की ये तारीख़ें हैं। और सितंबर की नाज़रीन जो तारीख़ें हैं 12 और 13 सितंबर है। और अक्टूबर 23, 24, 25 ये नाज़रीन अक्टूबर की तारीख़ें हैं। फिर उसके बाद नाज़रीन नवंबर के चंद दिन हैं जिसमें 5, 6, 7 ये नाज़रीन नवंबर के दिन हैं। ये नाज़रीन आपके लिए बड़ी बेहतरीन हैं और यूँ कह लें कि इस दौरान आपकी की जाने वाली कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी और आप माली मुश्किलात से निकलने में कामयाब हो सकेंगे। तो हम बात करेंगे बुर्ज असद वाले उन अफराद के लिए जो बे औलाद हैं और मोहब्बत के मामलात आपके कैसे रहेंगे। तो नाज़रीन, इस साल के अंदर जो बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरियाँ हो सकती हैं और बड़ी आपके लिए लकी दिन हो सकते हैं, क्योंकि शर्फ़ याफ्ता चंद ऐसे वक्त हैं जिस दौरान आप दुआ करें और दवा करें तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी झोलियों को खुशियों से भर देगा। नाज़रीन, 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर का वक्त है, ये बड़ा नेक है आपके लिए। इस दौरान आप दुआ करें और दवा करें। और फिर उसके बाद नाज़रीन 5 दिसंबर का वक्त है, ये भी बड़ा शर्फ़ याफ्ता वक्त है। और जून
2 جون کا وقت ہے، یہ بھی بڑا شرف یافتہ وقت ہے۔ 2 جون کے بعد آپ کوئی بھی نیا کام کر یہ دعا اور دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اور یہی وہ تاریخیں ہیں کہ اگر آپ کے پیار محبت کے معاملات رکے ہوئے ہیں یا ناراضگی ہے تو محبت کے معاملات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور ستارہ مشتری اور ستارہ شمس کی 7 نظرات آپ کے ذائچے کے اوپر ہیں، جس دوران آپ کسی بڑے اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں یا کچھ جو کام آپ کے رکے ہوئے ہیں وہ کر سکتے ہیں اولاد کے حوالے سے بھی۔ اور اگر آپ کسی انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی یہ تاریخیں بڑی آپ کے لیے اہم ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ تاریخیں لکی ہیں۔ لکی تاریخوں میں جنوری کی 30 اور 31 تاریخ یہ آپ کے لیے لکی ہے، اور 1 فروری یہ آپ کے لیے لکی ہے، اور اپریل کی ناظرین 5، 6، 7 یہ ناظرین آپ کے لیے لکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین ستمبر کی تاریخیں ہیں 11، 12، 13 یہ ستمبر کی ہے، اور پھر نومبر کی ناظرین 16، 17، 18 تو یہ ناظرین آپ کے لیے ہے۔ یہ اس دوران آپ کو اگر کوئی غیر معمولی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو یہ آپ کی مشکلات کے نکلنے کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، محبت کے معاملات کے حوالے سے یہ آپ کے بہترین ہیں۔ اور اگر آپ کوئی قانونی کسی سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ بہترین تاریخیں ہیں۔ اور جو لوگ انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں ان کے لیے جو نیک تاریخیں ہوں گی، وہ جو نیک تاریخیں ہیں اس میں ناظرین 1 فروری اور 2، 3، 4 یہ فروری کی تاریخیں ہیں، 11، 12، 13 یہ ناظرین مارچ کی تاریخیں ہیں، اور 5، 6، 7 یہ ناظرین اپریل کی تاریخیں۔ ان تاریخوں میں آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ مئی کی 5 اور 6 تاریخ ہے، اور پھر اس کے بعد ناظرین جون کی 3 سے لے کر 6 اور 6 سے لے کر 9 تاریخ یہ ناظرین آپ کے لیے بہترین ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین جولائی کی جو تاریخیں ہیں وہ 17، 18، 19 ہے، یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ اور اگست کی 11، 12، 13 یہ تاریخیں آپ کے لکی ہیں، اور ستمبر کی بھی 11، 12، 13 یہ تاریخیں آپ کے لیے لکی ہیں انعامی اسکیموں کے حوالے سے۔ اور پھر اکتوبر کی 7، 8، 9 اور 23، 24، 25 یہ لکی ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین نومبر کی جو تاریخیں ہیں وہ 22 سے لے کر 27 ہے، اور دسمبر کی 5، 6، 7 یہ اگر آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں، سٹاک مارکیٹ کا آپ حصہ ہیں یا شیئرز خریدتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ناظرین تاریخیں آپ کے لیے لکی ہو سکتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان افراد کے لیے جو کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور سفر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے، حج عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے یا زیارات کی ادائیگی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے اگر باہر جانا چاہتے ہیں، بزنس یا جاب کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ کب ویزا اپلائی کریں یا کب کوششیں کریں تو کامیاب ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین اس سال کے آغاز میں ہی بڑی بہترین تاریخیں ہیں، اور بیرون ملک جانے کے حوالے سے جو ستارہ زہرہ ہے وہ اس کی نیک نظرات ہیں۔ 28 فروری سے لے کر ناظرین 31 مارچ کا یہ ستارہ زہرہ کا شرف یافتہ وقت ہے۔ یہ سفر کے حوالے سے، اندرون ملک اور بیرون ملک سفر کے حوالے سے یہ وقت بڑا نیک ہے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ ویزا اپلائی ان تاریخوں کے اندر کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور اس کے بعد ناظرین جو بہترین وقت ہے 26 جولائی سے لے کر 26 جولائی سے لے کر 21 اگست کا وقت ہے، یہ بھی شرف یافتہ وقت ہے۔ 29 جون سے لے کر 26 جولائی یہ بھی شرف یافتہ وقت ہے، اور 2 نومبر سے لے کر 26 نومبر یہ ناظرین آپ کے بیرون ملک کے سفر کے حوالے سے آپ کوششیں کریں تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور حج عمرہ اور زیارات اور مقامات مقدسات کے حوالے سے اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہوگی۔ 14 مئی سے لے کر 18 اکتوبر کا یہ بھی وقت آپ کو اس دوران ناظرین بہترین یہ وقت ہے۔ اور اس دوران ناظرین جو مزید چند مشکل دن ہو سکتے ہیں جس دوران آپ کو کوششیں نہیں کرنی چاہیے ناظرین، 31 مارچ کے دن آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے ویزا اپلائی کے حوالے سے، اور 29 جون یہ ناظرین وبال یافتہ وقت ہوگا تو اس دوران بھی آپ کو تاریخ نہیں کرنی چاہیے۔ اور 19 اکتوبر سے لے کر 2 نومبر کا وقت یہ بھی وبال یافتہ وقت ہے، تو اس دوران آپ بیرون ملک سفر کے حوالے سے کوششیں نہ کریں، تو اس میں کم امکان ہے کہ آپ اگر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے کامیاب ہو سکیں گے۔ تو جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہ کریں،
اور جو تاریخیں میں نے آپ کو بیرون ملک جانے کے حوالے سے بہترین بتائی ہیں انہی تاریخوں میں کوشش کریں تو آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے برج اسد والے ان افراد کے لیے جو کہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں یا جن کا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے یا کوئی گاڑیوں کا بزنس ہے یا گاڑیوں کے پارٹس کا بزنس ہے یا زراعت کے حوالے کا بزنس ہے، تو ان کے لیے اس سال کے اندر کون سے دن بہترین ہو سکتے ہیں اور کون سے دن آپ کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں اس سال میں، کیونکہ جو سال 2024 گیا ہے وہ خصوصی طور پر جو کہ پراپرٹی کے بزنس کر رہے تھے وہ بالکل زمین بوس ہو گئے ہیں وہ لوگ، اور یوں کہہ لیں کہ ان کو کوئی بہتر طور پر کوئی فائدہ یا بہتر منافع حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ تو کون سے دن آپ کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں اور کون سے دن بہترین ہو سکتے ہیں، تو اس سال کے جو آپ کے لیے لکی دن ہوں گے اس میں 21 جنوری سے لے کر 3 اپریل یہ وقت ہے، یہ شرف یافتہ وقت ہے، یہ آپ اس دوران آپ کوئی بھی بڑی ڈیل کر سکتے ہیں یا بہتر طور پر آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو مشکلات نظر آ رہی ہیں وہ اکتوبر کے مہینے میں 20 اکتوبر یہ آپ کا مشکل وقت ہو سکتا ہے، اور ناظرین 7 جون یہ بھی مشکل وقت ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی یہ جو میں نے آپ کو شعبے بتائے ہیں اس دوران آپ کوئی بھی اس حوالے سے کام نہ کریں، کیونکہ جو ستارہ مریخ ہے اس کے کوئی 26 سے 30 دن ہوتے ہیں وہ ذائچے میں ایک یعنی کہ برج کے اندر گزارتا ہے، تو اس دوران تھوڑی بہت مشکلات پیش آتے ہیں ان بزنس کرنے والوں کے حوالے سے۔ اور جو آپ کے لیے بہترین ہے وہ 7 اگست سے لے کر 10 اگست یہ بھی ٹائم آپ کے لیے بہترین ہے، اور اپریل کا جو وقت ہے وہ 9 سے لے کر 12 اپریل ہے، یہ بھی آپ کے لیے بہترین وقت ہے خرید و فروخت کے حوالے سے۔ اور 7 جون کے بعد کا جو وقت ہے 27 اکتوبر کا وقت ہے، اور 27 اکتوبر سے لے کر 7 دسمبر یہ ناظرین آپ کے لیے وقت بہترین ہے۔ 24 سے لے کر 29 جون کا یہ بھی آپ کے لیے بہترین، یہ شرف یافتہ وقت ہے، اس دوران آپ کو بڑے مالی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ مارچ کے اندر جو بہترین دن ہو سکتے ہیں وہ 7 اور 8 اور 9 یہ بہترین تاریخیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو یہ تاریخیں بتائی ہیں یہ ناظرین آپ کو فیصلہ کرنے میں مدد فراہم کریں گی، لیکن جو مشکل وقت ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور جو آپ کے بزنس کے حوالے سے آسان وقت ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ اب ہم بات کریں گے ناظرین برج اسد والوں کے کہ ان کے منگنی شادی کا کب پیغام بھیجنے چاہیے یا منگنی شادی کو کب طے کرنا چاہیے یا منگنی شادی کب کرنی چاہیے، تو کون سا وقت ان کے لیے بڑا بہترین ہوگا۔ ناظرین اس سال کے آغاز سے ہی ان کے لیے بڑا بہترین ٹائم ہے۔ 29 مارچ سے ان کا جو بھی منگنی شادی کی رکاوٹیں ہیں، منگنی شادی کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ خود بخود بہتر ہوتے چلے جائیں گے، یعنی کہ جو رکاوٹیں ہیں وہ خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ 29 مارچ کے بعد ان کا بڑا لکی ٹائم شروع ہو رہا ہے، اور 18 اکتوبر سے لے کر 5 دسمبر یہ بھی ان کے لیے لکی ہے، اور 2 جون کا وقت بھی ان کے لیے لکی ہے۔ اور اگر یہ اپنے ملک سے دور شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکی ہے۔ 14 مئی سے لے کر 18 اکتوبر کا یہ وقت ہے، اس دوران کا کسی بھی جگہ آپ کی منگنی شادی ہو سکتی ہے، اور منگنی شادی کا پیغام بھیجنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اس میں کامیابی کے امکانات ہیں کہ جو ستارہ زہرہ کی جو نیک نظرات ہیں وہ آپ کے ذائچے کے اوپر، آپ کے برج کے اوپر پڑ رہی ہیں، تو جو بہتر سال کی تاریخیں ہو سکتے ہیں جس دوران آپ کو منگنی شادی کا پیغام بھیجیں تو اس میں کامیابی ہوگی۔ اس میں جنوری کی جو بہترین تاریخیں ہیں 18، 19، 20 تاریخ یہ ناظرین جنوری کی بہترین تاریخیں ہیں، یہ اس دوران آپ کا جو ستارہ ہے وہ شرف یافتہ ہوگا اور اس کے اندر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا یہ منگنی کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے۔ منگنی شادی کیونکہ نیک گھڑی ہے، نیک گھڑی میں اگر آپ منگنی یا شادی کو طے کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی تمام عمر آپ پر رہیں گے، اگر آپ نحس گھڑی میں کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی آپ کو تمام عمر بھگتنا پڑیں گے۔ اور ناظرین اب ہم بات کریں گے مارچ کی۔ مارچ کے اندر جو نیک تاریخیں ہیں وہ 11، 12، 13 یہ مارچ کے اندر نیک تاریخیں ہیں۔ اس کے بعد پھر مئی کے اندر 5 اور 6 مئی یہ لکی تاریخیں ہیں، اور جون میں ناظرین جو تاریخیں ہیں 3 سے لے کر 9 جون، اور پھر ناظرین 13 جون، 3 سے لے کر 9 جون، اور پھر ناظرین 13 جون یہ آپ کے لیے لکی ہے۔ اور جولائی کی 17
17, 18, 19 ये नाज़रीन बेहतरीन तारीख़ें हैं। अगस्त की 11, 12, 13 ये अगस्त की भी नेक तारीख़ें हैं। और उसके बाद नाज़रीन सितंबर की 12, 13 ये सितंबर की बेहतरीन तारीख़ें हैं। और अक्टूबर के नाज़रीन जो 7, 8, 9 और 25 अक्टूबर ये लकी है। और जो नवंबर है वो कि 22 से लेकर नाज़रीन 27 तारीख़ें ये बेहतरीन है। और दिसंबर की 5, 6, 7 ये नाज़रीन, इसमें अगर आप मंगनी शादी की तलाश करते हैं या रिश्तों की तलाश करते हैं, मंगनी शादी का पैगाम भेजते हैं, तो उसमें कामयाब होने के इम्कानात हैं। और अगर चाहे आप अंदरून मुल्क मंगनी शादी का पैगाम भेजते हैं या बैरून मुल्क मंगनी शादी का पैगाम भेजते हैं तो वो आपके लिए बड़ा लकी है। और अगर आपको कोई कानूनी या तालीम के हवाले से कोई मुश्किलात हैं तो वो आपकी 20 अक्टूबर से दूर हो रही हैं। और उसके बाद 7 जनवरी और जनवरी से लेकर 3 अप्रैल तक, 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल तक का जो वक्त है वो आपके लिए लकी हो सकता है। और अगर आप सफ़र के हवाले से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उसमें इंशाअल्लाह कामयाबी होने के इम्कानात हैं, कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं। वीडियो के आखिर में नाज़रीन बुर्ज असद वालों को इस साल के अंदर क्या सदका देना चाहिए, तो बुर्ज असद वालों को इस साल के अंदर जो सदका देना है वो सोमवार के दिन आप गोश्त को हल्दी लगाकर के परिंदों को खिला सकते हैं, ऐसी जगह फेंक सकते हैं या चील कौवे जहाँ पर आते हों। और दूसरा, परिंदों को चावल और बाजरा मिक्स करके भी दे सकते हैं और सोमवार के दिन करें। और नाज़रीन वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप मुझे तमाम सोशल मीडिया के जो मेरे अकाउंट्स हैं फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पर मुझे फॉलो करें। और वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।